اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ دو آیتیں ہیں یہ 136 137، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران، ترجمہ ابن کثیر کا ہے۔ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، بخشش یعنی معافی ہے، اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں اچھا اجر ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، فسیرو سیر کرو، فی الارض زمین پر چلو ذرا۔ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ قرآن، یہ دعوت حق لوگوں کے لیے کیا ہے، وضاحت ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے تلاوت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین اور متقین بندوں کی صفات بیان فرمائی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، کیا فرمایا ہے دیکھیے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، وہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے رب کی طرف سے معافی ہے، معاف کر دیے جائیں گے وہ لوگ، ان کو بخشش ملے گی۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغ ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہیں، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تحتها الانہار، تحت کہتے ہیں نیچے کو، ٹھیک ہے، تو جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ دنیا میں لوگوں کو یہ چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں، ابھی اس پہ تبصرہ بعد میں کریں گے۔ اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جوانوں اور نوجوانوں اور ادھیڑ عمر کے لوگوں اور بوڑھے لوگوں اور نو عمر کے لوگوں، آؤ قرآن کی طرف آؤ اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہیں ہمیشہ کی نعمتیں ملیں تو آؤ اس کی طرف۔ اور نعمتیں بھی کیسی ہیں، یہاں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا، وَنِعْمَةٌ، نعمہ کا مطلب جانتے کیا ہی اچھا، کیا ہی اچھا، یعنی تھوڑا بہت اچھا نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہے، تعجب خیز۔ اور یہ جو نہروں کا تذکرہ ہے تو سورہ محمد میں 4 طرح کے نہروں کا اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر فرمایا ہے۔ خیر بہرحال طرح طرح کی نہریں وہاں بہہ رہی ہیں، اور اس میں کیا ہے، انواع و اقسام کے مشروبات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ کیا رہیں گے، ہمیشہ آباد رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ شاعر مشرق نے کہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، یا آپ کہہ لیجئے کہ وائے محرومی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ ہم نے اپنا کارواں لٹا دیا، اور لٹانے کا جو ایک غم یا دکھ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، عمل صالح کسے کہتے ہیں اس کا بھی ذرا خیال رکھیے گا۔ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو، کسی اور کی اس میں نیت شامل ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، صرف اور صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور دوسری یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم شریف میں ہے، اور اسی سے ملتی جلتی حدیث بخاری میں بھی ہے، اور بھی محدثین نے ذکر کیا ہے، یعنی جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ رد کیا ہوا ہے۔ سنن کو دیکھ لیجئے، سنن ہے سنتن کی جمع، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کی واحد جو ہے مفرد وہ سنتن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے صراط مستقیم، طریق مستقیم، سیدھا راستہ، اور اس نمونے کے ہیں جس کا اتباع کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل مسلمان کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، اسوہ ہے اور طریق مستقیم ہے، اس لیے اسے سنت کہتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم، اوپر کی آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اور ان کی نافرمانی سے توبہ پر بخشش اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں اطاعت اور توبہ کی ترغیب کے لیے پہلی امتوں کی تاریخ پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ غور و فکر کرو تاکہ ان میں سے جو فرما بردار تھے ان کے حالات پر ذرا غور کرو، غور کر کے انسان کچھ اپنے لیے بھی تیاری کا سامان کرے اور عبرت بھی حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، جب آپ غور و فکر کریں گے، تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، جبھی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ جن قوموں نے ترقی کی تو ان کی ترقی کا راز کیا تھا، اور جو قومیں تباہ ہوئی ان کی تباہی کی اس کا تباہی کا سبب کیا تھا۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا غزوہ احد کی تکلیف، کیا کیا تکالیف گزری، ٹھیک ہے، بدر کی فتح مبین، سود خوری کے نقصان عظیم اور مرد مومن کی صفات کا ذکر فرمانے کے بعد، سود خوری کے نقصان عظیم اور مرد مومن کی صفات کا ذکر فرمانے کے بعد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے اس کھلے ہوئے صفحے پر، زمین بھی تو ایک صفحے کی طرح ہے نا، جیسے کہ آپ کتابوں کے صفحات کھولتے ہیں، کاپیوں کے صفحات کھولتے ہیں، تو زمین کے اس کھلے ہوئے صفحے پر تم سے پہلے گزری ہوئی اقوام کے حالات ایسے قلم سے لکھے ہوئے ہیں، ایسے قلم سے نقشے ہیں جس کو تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، پڑھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو فتح و کامیابی ملی، جن کو سرخروئی نصیب ہوئی، جن کی عزت افزائی ہوئی، جن کو عزت دی گئی، تو وہ کون لوگ تھے، ان کی صفات کیا تھیں، وہ کن صفات کے مالک تھے، اور جو ناکامی اور ذلت سے دوچار ہوئے، جن کے حصے میں ذلت آئی، جو اپنے مالک کے نافرمان تھے۔ ذلت کس کے حصے میں آئی؟ جو اپنے مالک کے نافرمان تھے، باغی تھے، جنہوں نے اپنے مالک کے پیغام کو پہچانا نہیں، اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، ان کے حصے میں ذلت آئی۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ محروم ہی رہے، اور مالک الملک کے قوانین سب کے لیے یکساں ہیں، کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے، اور اٹل بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، مالک کے فرمان توڑے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، کسی کے لیے کوئی بھی ہو اس کا فرمان کبھی بھی توڑا نہیں جاتا۔ سامنے والا کون ہے یہ نہیں، مالک کا حکم کیا ہے وہ سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ اور جنگ احد میں جب 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہوئے، تو اس شکست سے مسلمانوں کو یعنی اندرونی طور پر، قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ یعنی ایک کامیابی کے بعد اچانک ناکامی کا شکار ہو جائیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو لوگ شوق سے میچ دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی ایک کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے آپ نا جیتا ہوا میچ ہار جاتے ہیں، کتنے دن تک اس کا دکھ ہوتا ہے، اور تبصرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بحث مباحثے چلتے ہیں۔ خیر بہرحال، تو یہ تو اخروی معاملات ہیں۔ اس کامیابی کا انحصار تو ہمیشہ ہمیش پر ہے، اور ناکامی کا انحصار بھی ہمیشہ ہمیش پر ہے۔ یہ بیان ہمارے مالک نے کیا جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین پر بسایا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ تمہارا بسنا بسانا عارضی ہے، اور بس کچھ وقت گزرے گا کہ تم واپس چلے جاؤ گے، تمہاری زندگی برزخی زندگی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوگا، جب وقت مقررہ آ جائے گا، تو پھر یہ کہ سب کو قبروں سے نکالا جائے گا، پھر حشر اور نشر کا وقت قائم ہوگا۔ تو جب وہاں پر جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے، تو اس شکست سے مسلمانوں کو رنج ہوا، تکلیف ہوئی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اس شکست سے افسردہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ بات تو پہلی امتوں اور انبیاء کے فرما برداروں یا انبیاء علیہ السلام کے پیچھے چلنے والوں میں بھی ہوتی چلی آئی ہے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔
کہ ابتدا میں ان کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑا اور بالآخر جھٹلانے والے ذلیل اور خوار ہوئے۔ پچھلی آیت مبارکہ سے اس کا ربط کیا ہے؟ دیکھیں پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ وہ جان بوجھ کر گناہوں پر اڑ نہیں جاتے اور جان بوجھ کر وہ گناہ کرتے بھی نہیں کہ جانتے بوجھتے وہ گناہ کرے۔ ان سے گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ خطا کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بشری تقاضوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کبھی بھول چوک کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ارادتاً وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، اور آئیے ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ دیکھیں ضیاء القرآن ہے، دیکھ لیجئے گا آپ، گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پھر دیکھیے، گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حضور میں نہایت عاجزی سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو جگہ جگہ جا کے اپنی معافی تلافی کرواتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جا کر معافی مانگو تو معافی مل جائے گی۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، بات کو کہیں سے کہیں گھما کے اور کہیں سے کہیں فٹ کر دیے جاتے ہیں، بس کیا کہے۔ خیر، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا سبق دیا ہے، ہمارا اور آپ کا اس میں سبق کیا ہے۔ دیکھیے بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، جزا دے گا، صلہ دے گا، تو اللہ کا صلہ کیا ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اچھا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ بھی دیکھ لیجئے، ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل سے اسے سچا ماننا، یعنی کہ دل میں آپ کے کوئی شک ہے، شک شبہ ہے، ٹھیک ہے، دل میں آپ کو کوئی تذبذب ہے، نہیں۔ ایمان دل سے تصدیق کرنے کو کہتے ہیں اور زبان سے اقرار کو، زبان سے بھی انسان اقرار کرے، ٹھیک ہے۔ وہ اور بات ہے اگر کبھی کسی کو زبان سے اقرار کا موقع نہ ملے تو وہ ان کے لیے ایک الگ سی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہیں، لیکن کیا ہے؟ ایمان دل سے تصدیق کرنا ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے اپنی زندگی کو۔ پھر ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ جب آپ نے یقین کر لیا کہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیامبر ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے، پیام پہنچانے والے رسول ہیں، کتاب لے کر آئے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بالکل نئی شریعت لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو مولڈ اور فولڈ کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، پھر اللہ کی کچھ ایسی رحمت ہوتی ہے کہ اسی میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ آرام سے اس کے لیے یہ سب معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے اس کو نا، اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کی گنتی کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا بیان کیا ان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور جو نیک عمل کرتے ہیں اپنی کوشش بھر، ان کے لیے جزا اللہ نے کیا فرمائی کہ ان کے لیے کیا جزا ہے، کیا بدلہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں خطا سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، خالی نہیں ہے کہ اس سے خطا نہیں ہوتی، کوئی بہت بڑا مومن بن گیا تو اب اس سے خطا ہوتی ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مقام بھی یہی ہے کہ معافی مل جائے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ معافی کہاں سے ملے گی؟ رب کی طرف سے ملے گی، من ربہم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا ہے ان کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، جنات ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، باغات ہیں، اور ان کے نیچے کیا ہیں؟ نہریں بہہ رہی ہیں۔ دنیا میں بھی آپ کو یہ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں، آپ فارم ہاؤس جاتے ہیں، آپ جو ہے ناردرن ایریاز جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ تفریح کے لیے تو جاتے ہیں، حالانکہ دنیا میں جو ہم تفریح کرتے ہیں کتنا تھک جاتے ہیں، یہاں کی تفریح میں بھی آپ کو آپ بتائیں، یقین مانیں اتنی تھکن ہے، یعنی اتنی کہنا چاہیے کہ اذیت ہے، آنکھوں کو نظارہ کرانے کے لیے پوری جسم کو آپ نا اپنے اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، پھر جا کر آپ اپنی آنکھوں کو سکون بخشنے کے لیے آپ طرح طرح کے نظارے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی آپ تفریح میں بھی آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تھک کے آپ کبھی کبھی چور ہو جاتے ہیں، کئی دن آپ بیٹھ کے لیٹ کر آرام کرتے ہیں، پھر جا کر آپ کی تھکن اترتی ہے۔ جنت میں آپ کے لیے یہ سب بھی نہیں ہے معاملات۔ تو سب سے پہلے ان کی مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، پھر ان کے لیے جنتیں ہیں، جنتیں بھی ایسی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کوئی بھی چیز، اپنا کمرہ خوب سجا لیں، خوب اس کو آراستہ پیراستہ کر لیں، خوب اس کو زیب و زینت، زیبائش و آرائش سے اس کو آپ مزین کر لیں، لیکن کیا ہے یار، خیال تو آتا ہے اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا اور ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کتنا بھی جی لیں
تو بہرحال زیادہ انسان جیتا بھی ہے تو وہ بھی ایک اذیت کا باعث بن جاتی ہے، زندگی بھی ویل چیئر پر آ جاتا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بہت سارے مسائل ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کا جسم کتنا کمزور ہے، ایک عضو اور اللہ تعالیٰ ڈھیلا کر دے تو انسان بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن جنت میں یہ معاملہ بھی نہیں ہے، دنیا کی چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، آپ کتنی بھی صفائی کر لیں پھر گندا ہو جاتا ہے، پھر گندا ہو جاتا ہے، پھر ڈسٹنگ کرو، پھر صاف کرو، پھر اس کو جو ہے ڈیکوریٹ کرو، پھر بچے آتے ہیں ادھر سے ادھر چیزیں پھینک دیں، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ خیر مومن کا تو یہ معاملہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کو سجاتا، دنیا سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ جو ہے نبی علیہ السلام کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جو آج کے لوگ سجا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، تو ہزار طرح کی یعنی ٹٹمے بازی ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جنت میں کیا ہے یہ معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر رہیں گے بھی ہمیشہ، ان کی نعمتیں بھی ہمیشہ دائم اور قائم، اور یہ خود بھی ہمیشہ دائم اور قائم، دوام اور قوام اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہاں اس جگہ پر جنت میں فی میں، ٹھیک ہے، اور کیا ہی یہ اچھا صلہ ہے ان کا، کیا ہی یہ اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، عاملین کا، جو عمل کرتے تھے، عمل کی جمع عاملین ہے، تو عمل کرنے والوں کو کیا ہی اچھا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا، کیا ہی اچھی جزا دی ان کو۔ اچھا پھر آگے فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، گزر چکے ہیں تم میں سے پہلے قومیں کو عروج و زوال کے قاعدے، سو سیر کرو، زمین پر چلو پھرو، ٹھیک ہے، سیر سپاٹا کر کے ذرا دیکھو اپنی نگاہوں سے، اپنی کھلی آنکھوں سے زمین میں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا۔ فرعون کی بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو کیا انجام ہوا کہ آخر کو غرق کر دیا گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اصحاب الاخدود کا کیا معاملہ ہوا، خندق کھودی تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن کیا ہوا انجام ان کا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ پڑھیں، قرآن مجید میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا، سیر کر کے دیکھیں، چلے پھرے کیا انجام ہوا، کیسے کیسے لوگ آئے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں اور وہیں پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور مرا جاتے ہیں، دیکھیں کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، کیسا انجام ہوا لوگوں کا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اچھا اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں انسان کی لذت و آسائش کی بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ بنیادی چیزیں اس کی یہ ہیں، یعنی بیسک جو اس کی نیڈ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں نمبر 1 ہے رہائش، کہ اس کی رہائش اچھی ہو، رہائش جو اس کی گزر اوقات کے لیے جہاں پر اس کا رہنا بسنا ہے وہ اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے، کھانا اور پینا، اس کا کھانا اچھا ہو اور اس کے پینے کی جو چیزیں ہیں مشروبات ڈرنکس وہ بھی اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے، رہائش، کھانا پینا، پھر نکاح ہے، انسان چاہتا ہے جو ایک ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی ہو، اچھی شکل و صورت کی ہو، مجھ سے محبت کرنے والی ہو، میرا خیال کرنے والی ہو، اور ہر بیوی ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر اچھا ہو اور میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھتا ہو، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، ہماری بیسک ضرورت ہے، بیسک نیڈ ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہماری انسان کی جو بنیادی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کی رہائش کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، وہاں فرمایا سورہ بقرہ میں فرمایا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پھلوں کے رس، جوس اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پینے کے مشروبات رکھے ہوئے ہیں، اور سورہ محمد میں بھی اس کی تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہروں کے بارے میں بیان کیا، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں اور پھر شراب کی نہریں، 4 طرح کی نہروں کا اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ازواج کی بات آئی تو اللہ نے وہاں پر بھی، یہاں قرآن میں یہ بھی ذکر کیا، ازواج مطہرہ، ازواج مطہرۃ۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو، یعنی چھن جانے کا اگر اندیشہ ہو کہ چھن جائیں گی، یہ ہم سے زائل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اگر یہ خوف اس کو لاحق ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، لذت جو ہے وہ بہت کیا ہوتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے، مزہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا اگر یہ نام دیں کہ مزہ ادھورا ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ مناسب نام ہوگا، کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے یار یہ نعمت میرے پاس تھوڑے وقت کے لیے ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہے، مجھ سے چھن جائے گی یہ نعمت،
تو فوراً آپ کا مزہ کیا ہوگا؟ کرکرا ہو جائے گا، ادھورا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ہمارے مزے کو ادھورا نہیں کیا، ہمارے مزے کو اللہ نے بیان کیا کہ آپ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے خوف کو دور فرما دیا کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالدین فیہا، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، اس جگہ پر، اس جگہ میں، اس مقام پر تم ہمیشہ رہو گے، تم سے تمہاری نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی، تم سے تمہاری نعمتیں جدا نہیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ساری باتیں بیان فرما دیں۔ اب جن لوگوں کا ایمان اس پر ہے، یقین ہے، وہ دوڑ دوڑ کر اس کے لیے تیاری کریں گے، اور جن کی یعنی ایمان میں یا جن کی یقین میں کمزوری ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ پھر دنیا پہ فریفتہ رہیں گے۔ جیسے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ غالباً ان کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا، ان کے گمان میں شاید یہ بات ہے کہ وہ ایسے ہی ہمیشہ جوان رہیں گے۔ میں بگڑے ہوئے نوجوانوں کی بات کر رہی ہوں جو باغی ہوئے ہوئے اپنے مالک سے، ان کی بات کر رہی ہوں، میں سب کی نہیں بات کر رہی۔ تو جو بگڑے ہوئے نوجوان ہیں، ایسا ان کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جوانی ہمیشہ رہے گی، ان کا یہ حسن ان کو ہمیشہ رکھے گا، یا ان کی یہ دولت ان کو ہمیشہ دنیا میں ایسے ہی بالکل آزاد رکھے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایک لمٹ ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نوجوان یوں ہی چلتے پھرتے مر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو آپ عبرت پکڑیے، دیکھنے والوں عبرت پکڑو، یہ چیزیں ایسی نہیں کہ آپ نے بس غور کیا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، میں ایسی اس کے فاتحے میں جاتا رہوں گا اور ایسی اس کے 40ویں میں جاتا رہوں گا، جو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں رسم و رواج رائج کر لی گئی ہیں، 40ویں کا فاتحہ فلانا، ٹھیک ہے، خود کچھ کرتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد سب کو بٹھا دیا جاتا ہے، مدرسے کے بچوں کو بلا لو اور سب جو ہے نا فاتحہ پڑھیں۔ اس نے خود کچھ کیا نہیں اپنے مالک کے لیے، ہم اس کو کر کر کے دیں گے تو کیا اس کو کیا پہنچے گا بھلا؟ اس میں اس کا کیا عمل دخل ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ ہاں، آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، سمجھ نہیں آتی؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرآن سے استدلال کرتی تھی، قرآن سے دلیل لے کر آتی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، تو آپ نے ان نوجوانوں کو نہیں دیکھا جو چلتے پھرتے جو مر گئے، چلے گئے ایسے ہی؟ اب وہاں وہ کیا بھگت رہے ہیں آپ کو کیا معلوم؟ وہ تو ان کی برزخی زندگی ہے۔ حدیث شریف میں ہے نا، ایسا کوڑا ان کو مارا جاتا ہے، ایسی گرز ان کو لگائی جاتی ہے لوہے کی کہ سوائے انسان اور جنات کے سب سنتے ہیں۔ اور انسان جنات کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اگر سن لیں گے تو غیب نہیں رہے گا، پھر تو مشاہدہ ہو جائے گا۔ تو مشاہدے پر ایمان لانے والے نہیں ایمان والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، غائب پر یقین کیا ہوا ہے۔ جو اللہ نے بتا دیا ہم نے یقین کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم نے اس پر یقین کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن سچی کتاب ہے تو اس پر ہم یقین کرتے ہیں، تو اگر اس پر یقین کرتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کیجئے۔ دنیا میں فریفتہ ہوئے دنیا میں لگے ہوئے، تو آپ کو دنیا ہمیشہ نہیں رکھے گی، آپ کتنا ہی اپنا دل دنیا سے لگائیے، لیکن دنیا ایک دن آپ کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ لوگ زمین کے اندر آپ کو دفن کر کے آ جائیں گے اگر موقع ملا تو، اور نہیں ملے گا تو کسی اور حوالے سے آپ کہیں سمندر میں ڈوب جائیں گے، کہیں اور کسی پہاڑ سے کھائی میں گر جائیں گے، کوئی جانور کھا جائے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، اس کے لیے تیاری کیجئے۔ اس پر یقین نہیں ہے آپ کو؟ تو یقین اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ آزاد ہیں؟ آپ پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے؟ آپ کی ایک لمٹ ہے، لمیٹیشن ہے، آپ کی حدود ہیں، قیود ہیں، آپ اس حدود و قیود کے پابند ہیں، آپ اس سے زیادہ نہیں جا سکتے آگے۔ تو اس لیے آپ کی بہتری، ہماری بہتری اسی میں ہے کہ قرآن کی باتوں کو مان لیں، اس پر یقین کریں، ایمان لے آئیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے اپنی عیاشی کی تیاری کرتے کرتے، عیش و عشرت کی بھرم بازی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اپنے دولت کے ریل پیل میں مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ بڑھاپے میں دیکھیں عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، کتنے لوگ آپ دیکھیں اپنے اعضاء سے محروم ہو جاتے ہیں، کبھی پاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں پاؤں چلتے نہیں ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھتی نہیں ہیں، کان ہوتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، دل ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کتنے لوگ اپنے اعضاء سے محروم ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی بھرمار ہوتی ہے لیکن وہ کھا ہی نہیں سکتے، ان کو ناک کے کبھی نلکی سے دیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی ان کو لکوڈ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ سالڈ نہیں کھا سکتے۔ تو کیا یہ چیزیں آپ کو کبھی تعجب میں نہیں ڈالتی کہ کوئی مالک تو ہے جس نے ان سب چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ کسی کو موج مستی کرتے کرتے مار دیتا ہے اور کسی کو بڑھاپے کی نکمی عمر تک کو پہنچا دیتا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ ایسے ہی خود بخود ہو رہا ہے؟
کبھی آپ نے سوچا نہیں اس کے بارے میں؟ اور اگر نہیں سوچا تو کیوں نہیں سوچا؟ سوچئے نا اس کے لیے، تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی نکالیے نا. جیسے آپ نے دنیا کے تمام اپنے معمولات کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے بھی وقت نکالیے نا. آپ ہی کا تو جسم ہوگا جو موت کے گھاٹ اترے گا، جو قبر میں جا کر کب تک سوئے گا پتہ ہی نہیں ہے، کب اٹھیں گے، کب اٹھائے جائیں گے، کب تک قبر میں پڑے رہیں گے کسی کو نہیں پتا. کب سے سو رہے ہیں قبر میں، کب تک سوئیں گے نہیں پتا. کب سے پڑے ہیں کب تک پڑے رہیں گے نہیں پتا. جب اللہ چاہے گا، حکم ہوگا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر نشر کا میدان ہوگا، قبریں پھٹ جائیں گی، پھر حشر کا میدان ہوگا، لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. اس کی تیاری کیجئے. اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے. تو وہ ہمیشہ کا گھر جہاں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی کسی سے بغض نہیں رکھے گا، کسی سے کسی کو حسد نہیں ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ کر جلے گا نہیں، کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچے گا. وہ ہمیشہ کی زندگی، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ شوہر، پاکیزہ محلات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے. جو کوشش کرے گا وہ اپنی مراد کو پا لے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں پر کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی غم کی خبریں نہیں ہوں گی کہ ہاں جی آج فلاں کو بیماری لگ گئی ہے، یہ اس کا علاج ہو رہا ہے، دعا کریں. ہاں اس فلاں کا گھر گر گیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا. وہاں آپ کے ساتھ یہ کوئی بھی ایسی خبریں نہیں ہوں گی جو آپ کے مزے کو ادھورا کر دیں. چلیے اٹھیے، جلدی جلدی کیجئے، توبہ کیجئے. اللہ کی مغفرت عام ہے، وہ سب کے لیے ہے. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑیے، دوڑ لگائیے، اور جلدی کیجئے، جلدی کیجئے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کو اپنے گلے لگائے گی، آپ کی دستگیری کرے گی. جلدی کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے. قرآن کھولیے، قرآن پڑھیے.